السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله: الباب الخامس، باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك فعل اليهود. بلوغ المرام من عدلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 187 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہاں آج ایک نیا باب شروع کیا جا رہا ہے۔ کتاب الصلاۃ کا 5واں باب ہے، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ۔ نماز میں خشوع و خضوع کی ترغیب کا بیان، ابھارنے کا بیان۔ حث، حث ہا اور سا، حث کہتے ہیں ابھارنا، ترغیب دلانا۔ باب الحث علی الخشوع، خشوع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نماز خشوع خضوع سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، حضور قلب کے ساتھ پڑھیں۔ تو خشوع کا معنی ہوتا ہے حضور قلب۔ سکون سے، الخشوع مطلب ہوگا سکون، تذلل۔ فی الصلاۃ، نماز میں، نماز میں خشوع خضوع کی ترغیب کا بیان، خشوع خضوع کے ابھارنے کا بیان۔ یعنی اس باب میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا ضروری ہے، اور کون ایسے اعمال ہیں جو خشوع کے خلاف ہے، اور نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو، اسی چیز کی وضاحت کی جائے گی۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ ہم سے پہلے کی شریعتوں میں بھی نماز فرض تھی۔ نماز کو اس کے آداب اور طریقے اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آدمی نماز میں غفلت، لاپرواہی، لاابالی پن اور بغیر خشوع خضوع کے پڑھے تو یہ نماز کیا ہے؟ اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے۔ آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ نماز کا ہماری عملی زندگی میں فائدہ ہو، آخرت میں اجر ملے، اللہ کی قربت حاصل ہو، درجات کی بلندی حاصل ہو، تو وہ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھے، مکمل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، سکون سے پڑھے۔ یہ نہیں کہ وہ کہنے کو تو مسجد میں آ گیا ہے، صف میں کھڑا ہو گیا ہے، جسم تو حاضر ہے لیکن دل و دماغ اور شعور کہیں اور پر چکر کاٹ رہا ہے، تو ایسی نماز کا کیا مطلب ہے؟ نماز میں خشوع خضوع کا لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا: فویل للمصلین،
نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، نمازی کے لیے تباہی ہے. الذین هم ساہون، الذین هم فی صلاتهم ساہون، الذین هم فی صلاتهم ساہون. کون سے نمازی کے لیے بربادی ہے؟ کہا جو اپنی نمازوں میں بھولے رہتے، یعنی غفلت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، سستی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، سکون اور اطمینان نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، لاابالی پن ہے. تو حضور قلب کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تباہی ہے. اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کی جہاں حفاظت کرتے ہیں وہیں نماز میں تذلل اور سکون اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے. مومن کون ہے؟ سوال ہے. مومن لوگ کامیاب ہو گئے، قیامت دن کامیاب ہو گئے. تو کون مومن ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کہا جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اطمینان قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ کامیاب ہو گئے. باب کی جو پہلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا. نہا مانے روکا، نہا یا نہا مانے روکنا. نہا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے. روکا ہے، منع کیا ہے، مطلب ایسا کرنا حرام ہے، منع ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ان یصلی الرجل مختصرا، صلی یصلی مانے نماز پڑھنا. ان یصلی الرجل، رجل مانے آدمی. ان یصلی الرجل کہ آدمی نماز پڑھے، آدمی نماز پڑھے. یہاں پہ عورت بھی ضمناً اس میں شامل ہے، عورت بھی اس میں ضمناً شامل ہے، یعنی جو کیفیت منع ہے مردوں کے لیے وہی کیفیت منع ہے عورتوں کے لیے، سب کے لیے. ان یصلی الرجل مختصرا کہ آدمی نماز پڑھے مختصراً، اختصار کی حالت میں، یعنی اپنے دونوں ہاتھ کو کولہے پہ رکھ لے، پہلوؤں پر رکھ لے، یعنی کمر کے پاس رکھ لے. اس طرح نماز پڑھنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پر ہاتھ رکھ کر کے نماز بازو کہہ رہا ہوں، پہلو پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. مختصرا اختصار سے ہے، اس میں فاعل ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کمر پر ہاتھ رکھنا، پہلو پر ہاتھ رکھنا. پہلو پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. دیکھیے حدیث کا معنی یہ ہے، آدمی نماز پڑھے تو ہاتھ کہاں ہو؟ اس کے پہلو پر ہو، کمر پر ہو. تو اس طرح رکھنے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے. آدمی نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ سینے پہ رہتا ہے، رکوع کرے گا تو اپنے ہاتھ کو گھٹنے پہ رکھے گا، گھٹنا پکڑ لے گا. سجدے میں ہو تو اس کا ہاتھ زمین پر ہوگا، تشہد میں ہوگا تو اس کا ہاتھ ران اور گھٹنے پر ہوگا. قیام کی حالت میں اپنے ہاتھ کو کمر پر رکھنا یہ منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ گمراہ یہودیوں کا طریقہ ہے. مذہب یہودیت میں عبادت کا طریقہ یہ تھا
اور اسلام یہودیوں کی مخالفت کی تعلیم دیتا ہے. تو مختصر یعنی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اور یہ عمل نماز میں خشوع خضوع کے خلاف ہے. یعنی سنت کے خلاف جو بھی کام کریں گے اس کا اثر نماز پر مرتب ہوگا. نماز کا خشوع خضوع غارت ہوگا، برباد ہوگا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان یصلی الرجل مختصرا، کہ آدمی اپنے دونوں کولہے پر دونوں کولہے پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھے، اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے. واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، یہاں حدیث میں جو موجود ہے الفاظ روایت میں، یہ مسلم شریف کے، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی طرح بیان کیا ہے. ومعناه ان يجعل يده على خاصرته، ومعناه ان يجعل يده على خاصرته. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ومعناه، اختصار کا مطلب کیا ہے؟ مختصراً، ان يصلي الرجل مختصراً، مختصر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو مختصر کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان يجعل يده على خاصرته، کہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنی کمر پر رکھے. ان يجعل معنی ہو ان يضع، جعل یجعل معنی ہوتا ہے بنانا، رکھنا. ان يجعل يده على خاصرته، ید معنی ہاتھ، علی معنی پر، خاصرہ، خاصرۃ، خاصرہ اس کا معنی ہوتا ہے بازو، پہلو، بازو نہیں، پہلو، کمر. کہتے ہیں کہ وَمَعْنَاهُ أَن يَجْعَلَ يَدَهُ، حدیث کا معنی یہ ہوا کہ آدمی ہاتھ کو بنائے، آدمی ہاتھ کو رکھے، علی خاصرتہ، اپنی کمر پر، اپنے پہلوؤں پر. اس طرح رکھنے سے منع کیا گیا ہے. نماز کے اندر اس طرح رکھنے سے منع کیا گیا. نماز کے باہر بھی اس طرح کرنا کیا ہے؟ شریف لوگوں کی پہچان نہیں ہے. یعنی نماز کے اندر تو منع ہے اور سختی کے ساتھ منع ہے، نماز کے باہر ایسا کرنا یہ بھی شریف لوگوں کی عادت کے خلاف ہے. لہذا نماز کے باہر بھی اس طرح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. وفی البخاری عن عائشہ، اور بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. یعنی یہاں ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ عنہ، لیکن بخاری شریف میں کہتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں یہ ہے ان ذلک فعل الیہود. بخاری شریف کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ ان ذلک فعل الیہود، یعنی ایسا کرنا یہود کا طریقہ ہے. یعنی ہاتھ کو اپنے پہلو پر، کمر پر رکھنا یہ یہود کا طریقہ ہے. اور جب یہود کا طریقہ ہے تو ہمیں ان کی مشابہت سے بچنا ہے، یہودیوں کی روش سے دور رہنا ہے. تو یہود کا طریقہ ہے. حدیث کا معنی بالکل واضح ہے کہ نماز کے دوران اپنے دونوں ہاتھ کو اپنی کمر پر رکھنا، پہلو پر رکھنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے. یہ حدیث کا معنی ہے. الفاظ کے ظاہری سے بعض طلبہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مختصر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. مختصر کیا ہے؟ تو وہ ظاہری معنی کیا لیتے ہیں؟ جو حدیث کی شرح نہیں پڑھ پاتے ہیں یا حدیث کی تشریح صحیح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو حدیث کے ظاہری کلمہ کا معنی کیا بتاتے ہیں؟ مختصر نماز پڑھنے سے منع کیا، یعنی آدمی جلدی جلدی نماز پڑھے.
نماز کے ارکان کو صحیح سے ادا نہ کرے، جلدی جلدی نماز پڑھے، مکمل نماز نہ پڑھے، شارٹ کر دے، ہلکی کر دے، بالکل مختصر کر دے، جبکہ یہ معنی بالکل بھی نہیں ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں ہے۔ حدیث اور تفسیر یا قرآن کے معنی اور مفہوم کو جاننے کے لیے عربی زبان کی واقفیت کے ساتھ ساتھ سلف کے منہج کو، مفسرین اور محدثین کی تشریحات کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی اپنی عقل سے یہ معنی بیان کرے کہ مختصر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو کیا معنی ہوگا؟ نماز کو شارٹ کر دیا جائے، نماز کو بالکل کم کر دیا جائے، جبکہ یہ معنی حدیث کا نہیں ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہوا کہ نماز کے دوران اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں پر کمر پر رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے، 5واں باب ہے کتاب الصلاۃ کا، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع خضوع کی ترغیب کا بیان، ابھارنے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حدیث نمبر 187 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان یصلی الرجل مختصرہ، کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں پر رکھ کر کے نماز پڑھے، اس سے منع فرمایا ہے۔ ان یصلی الرجل مختصرہ، کہ آدمی نماز پڑھے اور دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں پر ہو، پہلوؤں پر ہو یا کمر پر ہو، ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، واللفظ لمسلم، اور حدیث کے الفاظ یہاں جو موجود ہیں وہ صحیح مسلم کے ہیں۔ وَمَعْنَاهُ أَن يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، حدیث کا معنی یہ ہوا کہ آدمی اپنے ہاتھ کو رکھے اپنی کمر پر، اپنے پہلوؤں پر، یہ منع ہے۔ وفی البخاری عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت مروی ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ان ذلک فعل الیہود، کے طریقہ یہود کا ہے، یعنی یہودی ایسی ہی عبادت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو کمر پر رکھ لیتے ہیں یا بعض پہلوؤں پر رکھ لیتے ہیں، پہلو یا کمر پر ہاتھ رکھ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، جبکہ ایسا طریقہ یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، اور عادتاً اور فطرتاً بھی یہ چیز کیا ہے؟ غیر پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث سے جو بات ثابت ہوئی، نمبر 1، نماز پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یہودیوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ خشوع خضوع اختیار کرنے کے لیے سنت کی پیروی ضروری ہے، اور اگر یہود کے طریقے پر چلیں گے، بنی اسرائیل کے طریقے پر چلیں گے، نصارہ کے طریقے پر چلیں گے، تو نماز کا خشوع خضوع غارت ہوگا۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، یہودیوں کی مشابہت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے دوران اپنے دونوں ہاتھوں کو بازوؤں پر رکھنا یا اپنے دونوں ہاتھوں کو بازوؤں پر رکھ کر نماز پڑھانا یہ کیا ہے؟ منع ہے، حرام ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔